الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کے تفسیر میں انشاءاللہ سورہ اخلاص کی مکمل تفسیر ہوگی۔ ترجمہ کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شان نزول بیان کر دیا جائے۔ شان نزول کا مطلب پہلے بیان ہو چکا۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہو نعوذ باللہ وہ کس سے بنا ہے؟ سونے سے، چاندی سے، لوہے سے، لکڑی سے؟ تو ان کے اس سوال کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں اپنی پہچان کروائی ہے۔ پہچان کیا کروائی وہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے حسب و نسب کے متعلق سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب کیا ہے؟ العیاذ باللہ۔ آج بھی ہندو جن جن مورتی کی پوجا کرتے ہیں ان کے باپ دادا کا نام بھی ہوتا ہے، اور عرب میں نسب کی بڑی شہرت تھی، اس لیے یہ سوال کیا۔ لیکن وہ خدا ہی کیسے جس کو دنیا میں آنے کے لیے کسی ماں باپ کی ضرورت ہو؟ یہ تو ہو گئی شان نزول کی بات۔ اب شروع کرتے ہیں سورت۔ پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد۔ ترجمہ ہے آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے تو آپ فرما دیجئے کہ وہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ لفظ قل کا معنی ہے آپ فرما دیجئے۔ اس میں اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی طرف کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا حکم ہو رہا ہے۔ اور لفظ اللہ کا معنی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جو تمام کمالات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور تمام کمی برائی سے پاک ہے۔ پھر فرمایا احد۔ مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ لفظ واحد استعمال نہیں کیا، لفظ احد کیا، حالانکہ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوگا، یعنی ایک۔ لیکن حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ واحد 2، 3، 4 کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ پھر اگر کہا جائے اس کمرے میں ایک ہی بندہ ہے، مطلب بندے تو بہت ہے لیکن اس کمرے میں ایک ہی ہے۔ اس کے برمقابل احد اس ذات کے لیے بولا جائے گا جس کا کوئی جز نہ ہو۔ بعض مرتبہ کوئی چیز ایک تو ہوتی ہے لیکن وہ مختلف اجزاء سے مل کر بنتی ہے۔ کرسی ہی کی مثال لے لو، اس کے پائے ہے، دستہ ہے، بیٹھک ہے، ٹیک لگانے کی جگہ ہے۔ کرسی کے کئی اجزاء یعنی پارٹس ہے، تو یہ واحد تو ہے، ایک تو ہے، لیکن اس کو احد نہیں کہیں گے۔ احد اسی کو کہیں گے جس کا کوئی جز یعنی پارٹس نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کسی قسم کے جز سے بھی پاک ہے، اس لیے کہا احد۔ غیر مسلم قوم تو کئی معبود کی عبادت کرتے ہیں، فرما دیا گیا کہ کئی معبود تو ہے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تو اجزاء سے بھی پاک ہے، وہ تو ایسا اکیلا ہے۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، تنہا ہے۔ وہی ہمیشہ سے ہے اور کوئی نہیں، وہی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور کوئی نہیں، وہی قادر مطلق ہے اور کوئی نہیں، وہی علیم ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے، وہی حکم ہے اور کوئی نہیں، وہی قانون بنانے والا ہے اور کسی کو قانون بنانے کا اختیار نہیں، چاہے وہ قانون اکثریت کی بنیاد پر اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہی کیوں نہ بنایا جائے۔
یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ملکیت کے ساتھ بدترین شرک ہے۔ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے۔ صفات میں شریک کرنے کا مسئلہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ضرور غور و فکر کرے کہ کیا میں اللہ کی کسی صفت میں تو کسی اور کو شریک نہیں کر رہا، کیونکہ شرک اللہ معاف نہیں کریں گے، چاہے وہ شرک اللہ کی ذات کے ساتھ ہو یا صفات کے ساتھ۔ پھر فرمایا اللہ الصمد۔ اللہ کا مفہوم پہلے بیان ہو گیا۔ الصمد کا معنی ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور ہر جاندار اور غیر جاندار کو اس کی ضرورت ہے۔ اور اردو میں جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے سے کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ صمد کا معنی ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ جواب ہو گیا ان لوگوں کا جو پوچھ رہے تھے کہ اللہ کس چیز سے بنا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کسی دھات مثلا سونا چاندی وغیرہ سے بنا تو یہ اپنے بننے میں سونے چاندی کا محتاج ہوا۔ اس کا جواب دے دیا کہ اللہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ آپ کی مورتیوں کی طرح کہ وہ اپنے بننے میں انسان کی محتاج ہے، پتھر کے، لوہے کی، سونے کی محتاج ہے، جبکہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ شیخ الاسلام علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی یہ صفت لم یلد ولم یولد ان لوگوں کا رد ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں جیسے کفار قریش کہا کرتے تھے۔ نیز جو مسیح علیہ السلام کو یا کسی بشر کو خدا کہتے ہیں یا یہ کہ خدا میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، تو لم یولد اس کی تردید ہے، کیونکہ ہر فرد بشر مولود ہے اور کسی سے پیدا ہوا۔ علی ھذا القیاس جب مسیح علیہ السلام ایک پاک باز عورت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو وہ کیسے خدا ہو گئے؟ اور یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو پوچھ رہے تھے کہ اللہ کا حسب و نسب کیا ہے۔ جواب دے دیا گیا وَلَمْ یولد کہ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ پھر فرمایا گیا وَلَمْ یَکُن لَہُ کُفُوًا احد، ترجمہ ہے اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ کفو کہتے ہیں دو شخصیتوں کا اپنے اوصاف و کمالات میں ایک جیسا ہونا، اور اس دنیا میں کوئی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری کا دعویٰ کر سکے۔ گویا کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جوڑ اور برابری کا نہیں، کسی صفت، کمال اور خوبی میں کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کی پارلیمنٹ کا دعویٰ ہے کہ اللہ کی صفت ملکیت میں ہم اللہ سے بڑے ہیں، نعوذ باللہ، اور اسی کا نام ہے شرک۔ اللہ ہم مسلمانوں کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے، آمین۔ بہرکیف سورہ اخلاص توحید، ذات و صفات اور نفی شرک کی مکمل حقیقت اور روح ہے، اور صفات خداوندی کی تمام صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ گویا کہ ایمان و اسلام کے اعتقادی اور عملی اصول کی ترجمانی کر رہی ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر و تشریح ہے، اور اس بنا پر کہ اس مضمون کی ابتدا میں کل سے خطاب ہے، تو ضمناً علوم توحید کے ساتھ علوم رسالت کو بھی یہ صورت اپنے اندر لیے ہوئی ہے۔ بہرحال سورہ اخلاص کے بہت ہی زیادہ فضائل احادیث کی کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں، لیکن تفصیل لمبی ہو رہی ہے، اس لیے بندہ ایک فضیلت کو بیان کرنا مناسب سمجھتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قل هو اللہ احد سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت سے جو تیری محبت ہے اس نے تیرے کو جنت میں داخل کر دیا۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ صحابہ اس سورت کے معنی اور مطلب کو سمجھتے تھے، اور اس سورت سے ان کی محبت ان سب معنی اور مطلب ہی کی وجہ سے تھی، اور جنت کا پروانہ بھی معنی اور مطلب سے حقیقی محبت کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔